تم بے شک میرے پاس نہ آؤ مگر مجھے اپنے پاس آنے سے تم روک بھی نہیں سکتی۔ بند کرتے دروازے کی کوشش کو جلدی سے پاؤں کی مدد سے چوکھٹ کے درمیان رکھتا وہ ناکام بناتا دروازے کھول کر تیزی سے اندر آیا تھا۔ جب اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور وحشت پہ گہری معنی خیز نگاہ ڈالتا فتح و سرشاری سمیت ہنستا ہوا بولا۔ عافیہ بے بسی کے احساس سمیت خشک لبوں پر زبان پھیرتی اور مشکل بولی، دیکھو تم اس طرح نہیں کر سکتے شاہ زین، میں شور مچا دوں گی، پولیس کو بلا لوں گی۔ وہ اس کی دھمکیوں کے خاطر میں نہ لاتے چڑھانے والے انداز میں بولا، تم اپنے یہ دونوں شوق پورے کر سکتی ہو، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی، یہ بات شاہ زین اچھے سے جانتا تھا۔ جب دندناتے ہوئے وہ اپارٹمنٹ کے اندر آتا ایسے گھومنے لگا جیسے یہ اس کی ذاتی ملکیت ہو۔ اب بتاؤ مجھ سے شادی کرو گی؟ ایک بازو اس کے پیچھے دیوار پہ رکھ کر وہ اس کی بڑی بڑی خوفزدہ حسین آنکھوں میں جھک کر دیکھتا مخمور لہجے میں بولا۔ وہ پوری طرح اس کے حصار میں کھڑی اس قدر شوق تھی کہ حرکت نہ کر سکی۔ اب میں تمہارے انکار کو بھی کوئی اہمیت نہیں دوں گا، ہماری شادی ہوگی چاہے تم ہاں کرو یا نہیں۔ اس کے بعد آہاں اس نے آنکھیں بند کر کے کہکا لگایا، آؤ ان تمام فاصلوں کو مٹا دیں جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں۔ وہ اس پر جھک کر مخبور سرگوشی میں گنگنایا۔ اس کی نازک کلائی شاہ زین کی بھاری گرفت میں آئی جب وہ پوری کی پوری لہرا کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ شاہ زین بھونچکا سا ہوتا اس کا بے ہوش وجود سینے میں بھر گیا۔ عافیہ بیٹا دیکھو سب سامان رکھ لیا نا، کوئی چیز کہیں رہ نہ جائے۔ سید ولید فکر مندی سے سامان باندھتی عافیہ سے بولے تھے جو بے ساختہ مسکرائی، ڈونٹ وری بابا جان، میں نے سب سامان رکھ لیا ہے، آپ بالکل پریشان مت ہو۔ 1 سال کی ہی بات ہے جب میں واپس آ جاؤں گی، اور ویسے بھی لاہور کتنا دور ہے، بائی ایئر 21 گھنٹوں میں ہی یہاں سے وہاں کوئی بھی پہنچ جاتا ہے۔ آپ بس اپنا اور ابراہیم کا خیال رکھیے گا، مجھے آپ دونوں کی بہت فکر رہے گی۔ وہ ان کی بے چینی کی وجہ جانتی تھی، تبھی ان کے پاس آ کر ان کا ہاتھ تھامے بشاشت سے بولی۔ تو سید ولید گہری فکر مند نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ ملکوتی نقوش سے سجا اجلا چہرہ، سحر انگیز آنکھیں، مومی سراپا، دودھیا شعاعیں بکھیرتی مخملی جلد کی نزاکت و ملائمیت دور سے ہی محسوس ہوتی تھی۔ کتنے خدشات تھے ایک باپ کی نگاہ میں جو اس سے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ اپنی طرحدار حسین دلکش و نازک بیٹی کو خود سے اتنی دور اکیلے پڑھنے بھیج رہے تھے۔ اب جب اس کے جانے میں کچھ وقت باقی تھا تو اندر سے وہ اس کی فکر کو لے کر خوفزدہ ہوتے ڈگمگا رہے تھے۔ بابا آپ ایسے ہمت ہاریں گے تو مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے۔ اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئے، آپ بے فکر رہیں، آپ کی تربیت اور نیک نامی پر انشاءاللہ کوئی حروف نہیں آئے گا، آپ کو اپنی اس بیٹی پر فخر ہوگا، میں آپ کا بھروسہ ہمیشہ قائم رکھوں گی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں قیدی سید ولید کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تبھی 14 سالہ ابراہیم وہاں آتا اپنی بہن اور بابا جان کے گلے لگ گیا۔ سید ولید کا تعلق سید جاگیردار گھرانے سے تھا۔ وہ 2 بھائی تھے، بڑے بھائی سید عثمان تھے اور ان سے چھوٹے سید ولید تھے۔ سید عثمان کے 3 بیٹے تھے، سید حمزہ، سید جنید اور سید ہاشم، جبکہ ولید کے صرف 2 بچے تھے، سیدہ عافیہ جو 20 سال کی تھی، اس سے چھوٹا سید ابراہیم جو 14 سال کا تھا۔ سید ولید کی زوجہ ابراہیم کی پیدائش پر چل بسی تھی، جس کے بعد دونوں بچوں کی پرورش اکیلے ولید نے خود کی۔ ان کے بھائی کے لاکھ اصرار پر بھی انہوں نے دوسری شادی کا خیال تک دل میں نہ لایا اور دونوں بچوں کی ایسی پرورش کی کہ مثال بن گئی۔ جہاں ان کے خاندان میں عورتوں کا پڑھنا تو دور گھر سے نکلنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، وہاں سید ولید نے پورے خاندان کی خلاف ورزی کرتے انہیں ناراض کرتے عافیہ کو نہ صرف بہترین تعلیم دلوائی بلکہ اب اسے اتنی دور بھی پڑھنے بھیج رہے تھے۔ آج تک ہماری خاندان کی کسی عورت پر غیر محرم کی نگاہ تک نہ پڑی، اور چچا جان کی ضد پر آج نہ صرف دنیا ہماری عورت کو دیکھ رہی ہے بلکہ ہم پر تھو تھو بھی کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں بابا جان، آخر ضرورت کیا ہے اتنی تعلیم کی؟ ہو گیا بس جتنا پڑھنا تھا۔ لگتا ہے چچا جان کو جب تک سکون نہیں ملے گا جب تک یہ لڑکی ہماری عزت کو روند نہ ڈالے، اٹھا کر بھیج رہے ہیں اکیلے پڑھنے۔ ہاشم غصے سے آنکھ بگولا ہوتا جہاں کا وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ حمزہ ایک طرف خاموش آنکھوں میں سرخ ڈورے لیے بیٹھا تھا جسے اندر کے اٹھتے طوفانوں کو روکے ہوئے ہے۔
چپ ہو جاؤ، کر لینے دو ولید کو اپنی، آخر لڑکی نے جانا کہاں ہے، خاندان سے باہر تو اس کا بیاہ ہونے سے رہا، حمزہ کے لیے وہ انکار کر چکا ہے، آخر بیٹی کو بھیائے گا ایک دن، میں بھی دیکھتا ہوں کس کے ساتھ اس کا بیاہ کرے گا۔ سید عثمان رعبدار انداز میں تخت پر بیٹھے مونچھوں کو تاؤ دیتے بولے، نہیں بابا، عافیت صرف اور صرف میری ہے، لاکھ چچا جان انکار کرے لیکن میں ایسا کھیل رچوں گا کہ وہ خود اسے میری جھولی میں پھینک دیں گے۔ چہرے پر شیطانی رمق لیے وہ گہرے لفظوں میں کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ عثمان اس کے اسی ضدی مزاج پر مسکرا دیے۔ ارے میرے شیر، میرے جگر! سردار سلطان شاہ اپنے لخت جگر کو دیکھتے خوشی سے جھومتے ہوئے جگہ سے اٹھ گئے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ لمبا چوڑا بھرپور وجاہت کا شاہکار، جس کی آنکھوں کی چمک، مغرور نین نقش اور گالوں پر پڑتا ڈمپل اسے مزید خوبصورت بناتا تھا کہ نظر ہٹتی ہی نہ تھی کہ جب وہ مسکرا کر بولا، بابا جان، آپ کا یہ دوسرا شعر کہاں ہے؟ اسے کہیں مجھے آج رات کو ہی لاہور کے لیے نکلنا ہے، خدا نہ مجھے اس کی وجہ سے دیر نہ ہو، وقت پر گھر آئے، مجھے ایئرپورٹ نکلنا ہے۔ تبھی سردرانی سلطانہ بیگم ہاتھ میں کچھ بیگ لیے اس کے پاس آئی۔ شاہ زین، یہ کچھ سامان ہے بیٹا، وہ دائی بختو ہیں نہ، ان کی پوتی لاہور میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے تو وہیں وہ رہتی ہے، اس کا یہ کچھ سامان ہے تو یہ اسے دے دینا، یہ اس کا ایڈریس ہے جہاں وہ رہتی ہے۔ سلطانہ بیگم ایک پرچی اس کی طرف بڑھائے بولی، اماں بھی، اب کیا میں اس کام کے لیے وہاں جا رہا ہوں؟ ارے میری ضروری میٹنگ ہے بابا جان، سمجھائیں۔ وہ پہلے ہی ان کی بات پر حیران تھا، اب بے چارگی سے بولا، لو میں نے کون سا کہہ دیا کہ اپنے لیے دلہن لے آئیں، ایویں ہی ناراض ہو رہا ہے، بیٹا کسی کے کام آنے سے دعا لگتی ہے۔ سلطانہ بیگم کی بات سن کر سردار سلطان شاہ کا زوردار قہقہ گونجا، جبکہ شاہ زین سر پیٹ کے رہ گیا۔ سردار سلطان شاہ بہت بڑے سردار تھے اپنے گاؤں کے، جن کے 2 بیٹے تھے، بڑا شاہ زین، دوسرا سبتین شاہ۔ شاہ زین گاؤں سے زیادہ شہر میں رہتا تھا اپنے کام کے سلسلے میں، لیکن سبتین جو گاؤں میں رہتا تھا اس کا مزاج بہت الگ تھا، آئے دن اس کی لڑائی جھگڑے ہی سننے میں آتے رہتے تھے۔ سید زادوں سے کئی بار بھائی باپ نے بہت سمجھایا لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی، اور اپنی مرضی کا مالک، جو دل میں آئے گا وہ کرے گا، کوئی اسے روکے گا ٹوکے گا نہیں، جس پر سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ شاہ زین ماں کی بات کو ٹال تو سکتا نہیں تھا، اس لیے چاروں نہ چار ان کی بات مانتا، وہ لاہور آتا، سب سے پہلے اپنی میٹنگ اٹینڈ کرتا۔ وہ سیدھا اس ایڈریس پر پہنچا جس کی پرچی سلطانہ بیگم نے اسے پکڑائی، لفٹ کے ذریعے مطلوبہ فلور پر پہنچ کر اس نے بیل دبائی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی وہ خوف سے کھڑا سگریٹ سلگانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا جب ہلکے سے کھٹکے کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ زین کی سرسری سے انداز میں اٹھی وہ نگاہ ٹھٹک کر پلٹنا ہی بھول گئی۔ میرون اسکارف میں چھپا ہوا اجلا چہرہ، جس میں جھلکتی اس کی حکمرانی کرتی بڑی بڑی آنکھیں، جن پہ دراز خمیدہ پلکوں کا پہرا تھا، لو دیتی ایسی حسین آنکھیں پہلے کبھی اس کے نگاہ میں یوں نہ گزری تھی کہ وہ مبہوت ہوا انہیں دیکھتے ہی چلا گیا۔ آنکھوں کا یہ عالم تھا تو چہرے کا حسن کیا ہوگا؟ وہ اپنی سوچ میں گم تھا، جبکہ عافیہ اس کے اس طرح گھورنے پر ناگواری سے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دباتی قدرے سرد انداز میں بولی، جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے؟ اس کی نرم آواز میں پوچھے سوال پر وہ چونکا۔ جی مجھے زرمینہ نام کی خاتون کو یہ سامان دینا تھا۔ ہاتھ آگے بڑھائے لیکن نگاہیں اس کی آنکھوں اور چھپے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جس پر عافیہ مزید سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ اسے خود پر ناز تھا اپنی شاندار قامت، آہنی جسامت اور یونانی دیوتاؤں کے اس دلکش نقوش کی وجہ سے وہ ہمیشہ خصوصی توجہ کا مرکز رہا، لیکن اب اس حسین آنکھوں کے سامنے جیسے وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرنے لگا۔ وہ یہاں نہیں، نیچے کے فلور میں رہتی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، خشک لہجے میں بولتی وہ دروازہ بند کرنے ہی والی تھی جب شاہ زین بھگلا کر اپنا وزنی جوتا چوکھٹ کے درمیان رکھتا۔ اس کی کوشش ناکام بنا گیا۔ عافیہ اس بدتمیزی پر تلملا سی گئی، واٹ نان سینس! اس کی بے باک نگاہوں کی تپش پر عافیہ اس کی آنکھوں کو پھوڑنے کی خواہش پر بند باندھتی پہاڑ کھانے والے انداز میں بولی، لیکن شاہ زین پر اس کا مطلق اثر نہ ہوا۔ وہ اس کی جھیل سی آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا جو اس کے مزاج کے بالکل الٹ تھا، لیکن ایڈریس یہی کا تھا۔ بے تابانہ انداز میں وافردگی سموئے وہ اب بزب تھا، دیکھیے مسٹر، وہ یہاں رہتی ہے لیکن اب وہ نیچے شفٹ ہو چکی ہے۔ عافیہ کی اب برداشت ختم ہونے کو جا رہی تھی جب ایک زوردار پاؤں اس کی ٹانگ پر مارا، جسے شاہ زین بروقت پیچھے ہٹا تھا،
جس کا فائدہ اٹھاتی عافیہ جلدی سے دروازہ بند کر گئی۔ شاہزین ہلکا سا ہنسا۔ وہ لڑکی اسے پہلے ہی نظر میں بہت دلچسپ اور چارمنگ لگی، جو اسے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ عافیہ کافی شرمیلی اور لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کا یہاں کوئی نہیں تھا، بس لے دے کر ایک ختیجہ جو کراچی سے آئی تھی، وہی اس کی یونیورسٹی میں دوست تھی، جس کا بھائی بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ بھی ختیجہ کے ساتھ کلاس لے کر نکلی ہی تھی جب ان کے سامنے آتا ختیجہ کا بھائی سنی زور سے چیختا سامنے کی طرف بھاگا اور جا کر کسی کے گلے لگ گیا۔ عافیہ جو اپنی دھن میں چلی آ رہی تھی، سنی کی آواز پر بے اختیار سامنے نگاہ کر گئی۔ جب اسے یہاں دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی، جبکہ سامنے کھڑا شخص گرم نگاہوں سے عافیہ کا دیدار کرتا مسکرایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شاہزین، تم یہاں مجھ سے ملنے آئے ہو، سنی گرم جوشی سے بولا تھا۔ ختیجہ، یہ میرا جگری دوست ہے شاہزین، ایک بزنس ٹرپ پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، تمہیں بتایا تھا نا، دیکھو ہے نا، ٹام کروز جیسا۔ سنی خوشی سے بتا رہا تھا، ٹام کروز سے بھی بڑھ کر، مجھے تو یہ مسٹر اپالف سے بڑھ کر لگ رہا ہے۔ ختیجہ کافی متاثر نظر آ رہی تھی، جبکہ عافیہ تعصب سے انہیں دیکھتی وہاں سے چپ چاپ نکل گئی۔ شاہزین کی نگاہوں نے دور تک اس حسن مجسم کا پیچھا کیا، جبکہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ شاہ یہاں کیسے آئے میرے یار؟ سنی اس کے گمسم کھڑے رہنے پر پوچھنے لگا۔ وہ میں یہاں ایڈمیشن لینے آیا تھا، جب وہ کھویا لہجے میں بولا۔ ہیں سچ؟ جب سنی کے ساتھ ختیجہ بھی حیرت سے بولی۔ لیکن میرے بھائی، تیری تعلیم تو آکسفورڈ سے کب کی پوری ہو چکی تھی، تیرا تو اپنا پلا پلایا بزنس ہے، پھر تو؟ سنی سر کھجاتا ہوا نہ سمجھی سے سوال کرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ تو نہیں سمجھے گا، چل پرنسپل آفس۔ زین مسکرا کے اسے دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ سنی منہ کھولے صدمے کی کیفیت میں گنگ اسے دیکھ رہا تھا۔ صرف اس وجہ سے تم یہاں لاہور اس یونیورسٹی میں پڑھنے چلے آئے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خاصا دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوا۔ شاہزین اپنے اندر کی تمام فیلنگ اس سے شیئر کرنے کے بعد اب مسکرا رہا تھا، جو اس کے خوبرو چہرے کو دلکش بنا رہی تھی۔ تم نے ایک لڑکی جس کا نام عافیہ ہے، جو انتہائی پراؤڈ اور لڑکوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی، صرف اسے دیکھتے رہنے کی چاہ میں تم ایک بار پھر سب گھر والوں سے دور یہاں چلے آئے؟ کمال ہے میرے یار، وہ بھی صرف اس کی آنکھوں کو دیکھ کر۔ سنی کی حیرت کم ہو کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے ذہین، پرکشش اور قابل اعتماد مرد سے اسے ایسے بچکانہ حرکت کی توقع ہرگز نہیں تھی، وہ بھی ایک سردار کا بیٹا، شاہوں کا خون جس کے ڈنکے پر ہر طرف بجا کرتے تھے۔ وہ عورت ذات سے نہ صرف دور بھاگنے والا تھا، بلکہ انہیں دیکھنا، ان سے بات کرنا بھی اسے جان کا عذاب لگتا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو صرف دیکھنے کا خاطر پھر سے ایڈمیشن لے رہا تھا۔ یہ میرے اختیار میں نہیں، میری نگاہوں کو اس کے چہرے کی طلب ہے۔ وہ گھن گرج کے ساتھ خفگی سے بولا۔ کیا محبت کرنے لگے ہو اس سے؟ جب سنی گہری سنجیدگی سے دیکھتا بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس اسے دیکھنا چاہتا ہوں، شاید اس لیے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، یا شاید اس لیے کہ وہ سب لڑکیوں سے منفرد ہے۔ سنی اس کے لہجے میں بے قراری محسوس کرتا گہرا سانس لے گیا۔ اسے سمجھانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگلے دن عافیہ اور ختیجہ جیسی کلاس روم سے باہر نکلی، ان کا سامنا شاہزین سے ہوا۔ عافیہ کی آنکھوں میں سرد پن جھلکا، جبکہ شاہزین اسے روبرو پاتے کھل کر گلاب ہوا تھا۔ نرم لو دیتی نگاہیں بے تابی سمیٹے اس کی نگاہوں کا حصار باندھے ہوئے تھی۔ ہائے، یہ شاہزین کی پرفیکٹ باڈی، اس کا لمبا تڑنگا مضبوط سینہ، اس کے خوبصورت نین نقوش بنانے والے نے فرصت سے بنایا ہے۔ ختیجہ کے نہ جانے کیا سوجی جب وہ عافیہ کے کان میں سرگوشی کرتی بولی، جب عافیہ نہایت غصے سے اسے دیکھتے اٹھی اور چلی گئی۔ بہت ہی مغرور اور نکچڑی لڑکی ہے، سنی ناک سکوڑ کے بولا، جبکہ شاہزین کو اس کا یہ کہنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ اپنی اس کیفیت کو خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کیسا احساس تھا جو اس کی نگاہوں کو بے حجابی اور گستاخی بخشتا تھا، جس سے عافیہ خار کھانے لگی تھی۔ وہ جتنا مقناطیسی کشش سمیت اس کی سمت لبکتا، وہ اتنا اس سے دور بھاگتی تھی، اور جتنی شدت سے وہ عافیہ کے لیے محسوس کر رہا تھا، عافیہ اتنا اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ اور جب یہ بات خدیجہ نے اسے بتائی کہ صرف اس کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں اس کی خاطر آیا ہے، تو عافیہ غیر یقینی اور ناگواری کی شدت سمیت کئی ثانوی تک حرکت ہی نہ کر سکی۔ بہت کم عرصے میں شاہزین پوری یونیورسٹی میں اپنی سحر انگیز دلکش شخصیت پر بے پناہ امارت کی بدولت مقبولیت حاصل کرتا چلا گیا، لیکن اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی نگاہیں متلاشی انداز میں تو کہیں اور ہی بھٹکتی تھیں، جسے دیکھ کر پورے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ جاتا تھا۔ لمبی پلکوں سے سجی خوابناک گہری آنکھیں جو ہمیشہ جھکی رہتی تھی،
شاہزین کو بے بس کرتی، اس کا چین قرار سب لوٹ چکی تھی۔ رات ہی اس پر انکشاف ہوا کہ وہ عافیہ کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ بنا اس کا چہرہ دیکھے وہ اتنا اس کی ذات میں مگن ہوا کہ اپنا سب کچھ فراموش کر بیٹھا۔ شکر ہے تم آئی، کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آج خدیجہ کے گھر ڈنر پارٹی تھی جس کے لیے عافیہ اچھے سے تیار ہوئی۔ ہاتھوں میں پھول لیے وہ جیسے ہی اندر آئی، اس کی نگاہ سامنے کھڑے لمبے چوڑے بلیک ڈنر سوٹ پہنے بے حد وجیح شاہزین سے جا ٹکرائی، جو اپنی پوری حساسیت سمیت آنکھوں میں وافردگی سموئے اسے ہی نظر بھر کے دیکھ رہا تھا۔ عافیہ خجل سی ہوتی اس کے ساتھ کچن میں چلی آئی۔ جب سامنے پڑی سبزیوں کو دیکھتی وہ سلاد بنانے لگی۔ عافیہ، کیا آپ مجھ سے کسی وجہ سے ناراض ہیں؟ حالانکہ بہت غور کرنے پر بھی مجھے اپنا کوئی قصور نظر نہیں آیا۔ اچانک وہ کچن میں آتا عین اس کے پیچھے کھڑے اپنی لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا، جس پر عافیہ ایک دم اچھلتی گھبرا کے پلٹی تو دیکھا خدیجہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ آپ کی فضول گوئی اور بے مقصد باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، خود کو سنبھالتی انتہائی روکھے انداز میں کہتی وہ برابر سے گزر گئی۔ شکر ہے آپ نے مجھ سے بات تو کی۔ جب وہ مسکراتا بولا، عافیہ کو وہ کوئی پاگل ہی لگا۔ اس کے بعد سب نے مل کر ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ جانے کا وقت ہوا تو وہ خدیجہ سے ملتی نیچے آئی تھی، تبھی شاہزین اپنی سیاہ مرسڈیز لیے عین اس کے قریب آیا۔ آؤ عافیہ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اس کے انداز میں خاص جوش تھا اور آنکھوں میں لو دیتی چمک۔ عافیہ ناگواری لیے چہرے گھما گئی اور سیدھا چلنے لگی۔ جب وہ گاڑی سے نکلتا بھاگ کر اس تک آیا تھا۔ عافیہ پلیز رکو، میری بات سنو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، سمجھے؟ میں جانتی ہوں تم سردار سلطان شاہ کے بیٹے ہو، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ تمہارے اور میرے خاندان میں کتنے اختلافات ہیں، جانتے ہو نا؟ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی جب بے رحمی سے چلاتی ہوئی وہ بولی۔ شاہزین ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ برہمی اور انسلٹ کا احساس بہت تیزی سے اس کے اندر اترا تھا، لیکن سامنے موجود لڑکی میں ایسا کچھ تھا جو اس کے غصے کو ٹھنڈی نرم پھوار میں بدل ڈالتا تھا۔ اسے دیکھ اپنے اہم کام تک بھول جاتا۔ میں جانتا ہوں لیکن میں بے بس ہوں عافیہ، پتہ نہیں کیوں میں خود کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک نہیں پاتا۔ پلیز یہ رکھ لو، میں نے تمہارے لیے لیا تھا۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتی اس نے بریسلیٹ کا کیس نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جس میں قیمتی ہیرو کا ایک خوبصورت بریسلیٹ موجود تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ آنکھیں نکال کر غرائی تھی۔ شاہزین کو اس کی اتنی سخت رد عمل کی سمجھ نہ آئی۔ عافیہ دیکھو، یہ تمہیں پہننا ہی پڑے گا، کہو تو میں اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں۔ شاہزین اس کے غصے سے خائف ہوتا تحمل سے بولا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اب تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ بکواس کرنے کی؟ وہ یخلط ضبط کھو بیٹھی تھی۔ عافیہ، شاہزین گھبرایا، نام مت لو میرا، وہ دانت پیستی بولی جب شاہزین کا بھی فطری غصہ اوت کرایا۔ عافیہ کو 1000 وولٹیج کا جھٹکا تو تب لگا جب شاہزین نے جھٹکے سے اس کا نازک بازو اپنی آہنی گرفت میں لیتے قریب کھینچا۔ شاہزین کو مجبور مت کرو زبردستی کرنے پہ، محبت کرتا ہوں تم سے، سنا؟ اور اپنی محبت کے لیے دنیا سے لڑ سکتا ہوں، اور پھر تمہارا خاندان کیا چیز ہے، تم مجھے کمزور نہیں کر سکتی۔ جب اس کے ہاتھ میں زبردستی بریسلیٹ پہنا گیا، عافیہ اس کی حرکت پر ششدر رہ گئی، پھر حواسوں میں لوٹتی بھرپور مزاحمت کر کے اپنا ہاتھ چھڑاتی اس کا بریسلیٹ کھینچ کے اتارتی زمین پر پھینک گئی۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتی وہ کیب میں بیٹھی چلی گئی۔ شاہزین لب کچلتا زمین پر پڑا بریسلیٹ دیکھتا رہ گیا۔ شاہزین کل رات کے بارے میں عافیہ کو لے کر سوچتا سگریٹ کے کش لے رہا تھا، جب حواس باختہ سی خدیجہ بھاگ کر آتی اس کے پاس رک گئی۔ شاہزین، یونیورسٹی میں ہنگامہ ہو گیا ہے، اسٹوڈنٹس کی آپس میں بہت زبردست لڑائی ہوئی ہے، گولیاں تک چل گئی ہیں، پولیس بھی آ گئی ہے، میں تو سخت پریشان ہوں، بہت سے اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ فکر عافیہ کی ہے، وہ سائنس اپارٹمنٹ کی طرف گئی تھی، وہیں یہ سارا ہنگامہ ہوا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ خدیجہ یہ کہتی بے بسی سے ہونٹ کچلتی رو دی۔ شاہزین کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، اس نے اڑے ہوئے حواس سمیت خدیجہ کو گھورا۔ واٹ! اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ خدیجہ کو وحشت بھری نظروں سے دیکھتا وہ چیخ کر بولا، شکر ہے تم دونوں خیریت سے ہو۔ تبھی سنی بھاگتا ہوا وہاں آ کر اطمینان سے بولا، جبکہ شاہزین اس کی بات سننے سے پہلے پاگلوں کی طرح اندھا دھند سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف بھاگا۔ سنی اس کے بھاگنے پر حیران رہ گیا۔ عافیہ وہیں پر ہے؟ خدیجہ کے بتانے پر سنی کی آنکھیں حیرت سے باہر آ گئی جب وہ بھی زین کے پیچھے بھاگا۔ شاہزین پورے ڈپارٹمنٹ میں پاگلوں کی طرح عافیہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پولیس کا
چھوڑا ہوا آنسو گیس آنکھوں میں جلن پیدا کر رہا تھا۔ ہنگامہ دھپ چکا تھا مگر تباہی کے آثار ہر طرف نمایاں تھے۔ سنی اور شاہ زین عافیہ کو ڈھونڈ رہے تھے مگر جو حالت شاہ زین کی تھی وہ سنی کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر کچھ دیر میں عافیہ اسے نہ ملی تو وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ تبھی اس نے دیکھا دروازے کے پاس بے ہوشی کی حالت میں کوئی نازک وجود زمین پر گرا تھا۔ شاہ زین وحشت کے عالم میں اس کی طرف بھاگا۔ وہ کبھی یقین نہ کرتا کہ وہ عافیہ ہے جو اگر اس کا اسکارف کھلا ہوا وہیں زمین پر پڑا نہ دیکھتا۔ بے حد حسین چہرہ، گلابی ہونٹ، حسین آنکھیں جو اس وقت بند تھی۔ شاہ زین تو دنیا بھولے بس اسے ہی دیکھ رہا تھا جو آج سارے پردے گرائے اس کے سامنے جلوہ افروز تھی۔ لمبے آبشار سے بکھرے بال۔ اس سے پہلے سنی وہاں آتا شاہ زین ہوش کی دنیا میں لوٹتا، جلدی سے اس کے اسکارف کو اچھے سے سر پر باندھتا، اس کا چہرہ چھپاتا، اس کی نبض ٹٹولنے لگا جو بہت ہلکی چل رہی تھی۔ شاہ زین فقط چہرے سمیت اس کی دھڑکنوں کا ردم اپنے کان کی مدد سے اس کے سینے پر رکھتا محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو پریشانی اور گھبراہٹ میں بالکل ساکن محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی سنی بھی وہاں آتا، حیران اسے دیکھنے لگا۔ شاہ زین کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر عافیہ کا نازک وجود کسی قیمتی متاع کی طرح بہت احتیاط سے سمیٹے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر تیز قدموں سے بیرونی گیٹ کی سمت بڑھا۔ شاہ زین عافیہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا رہا تھا جب ختیجہ لپک کر آگے بڑھی اور عافیہ کا ٹھلکا ہوا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تب شاہ زین نے ایک نظر بے ہوش عافیہ پر ڈالی اور تیزی سے گھوم کر آتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ اگر سنی بجلی کی تیزی سے فرنٹ سیٹ پر نہ بیٹھتا تو وہ بنا اس کی پرواہ کیے گاڑی لے اڑاتا۔ شاہ زین اس وقت تک خود کو سولی پر لٹکایا ہوا محسوس کرتا رہا جب تک عافیہ کو ہوش نہیں آ گیا۔ جس طرح بے چینی سمیت وہ ٹہل ٹہل کر سگریٹ پھونکتا رہا۔ وہ لڑکی اس کے لیے اس قدر اہم ہو جائے گی جسے اس کی سانسوں کی ڈور کے ساتھ اس کی سانسیں جڑی ہوں۔ یہ بات آج اس پر آشکار ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے اطمینان دلانے کے باوجود اس کا وحشی پن ہر ادا سے جھلک رہا تھا۔ سنی شاہ زین کی یہ شدت پسندی اور بے چینی دیکھ کر ایک عجیب سی دکھ میں ڈوب گیا۔ میں نے اس قسم کی جنونی محبت کہیں نہیں دیکھی۔ مجھے شاہ زین کی اس محبت سے ڈر لگنے لگ رہا ہے۔ ختیجہ، اسے عافیہ سے اس طرح محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سنی کا تعصب زدہ لہجہ سرگوشی میں ڈھلنے لگا۔ محبت خود بخود ہونے والا بڑا سرکش جذبہ ہے میرے بھائی، ختیجہ اداسی سے بولی۔ تبھی ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آیا تو شاہ زین تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے لیکن ابھی ملاقات یا بات چیت کرنا ٹھیک نہیں۔ آپ لوگ یہیں تشریف رکھیں، ڈاکٹر رکھوائی سے بولا۔ مگر میں اسے صرف دور سے دیکھوں گا پلیز، اور ڈاکٹر سے بات کرتا زچ ہو کر بولا۔ ڈاکٹر پلیز اسے اندر جانے دیں، یہ صرف دور سے دیکھے گا۔ اس کے حالت کے پیش نظر ڈاکٹر سے سفارش کرتا سنی بولا۔ جب ڈاکٹر کاندھے اچکاتا وہاں سے چلا گیا، شاہ زین عافیہ کے روم میں آیا۔ سفید بستر پر سینے تک کمبل اوڑھے وہ بالکل چت لیٹی تھی، لمبی گھنیری پلکیں سبھی عارضوں پر جیسے کبھی نہ اٹھنے کے لیے گری تھی۔ شاہ زین کے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ آنکھوں میں بڑھتی نمی نے اسے ایک بار پھر احساس دلایا کہ وہ لڑکی جو بے خبری سے بستر پر پڑی ہے اس کی زندگی میں اس کی کل متاع حیات اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ جھنجھوڑ کر عافیہ کو اٹھا دے۔ جب اپنی لاچاری اور بے بسی سے گھبرا کر وہ روم سے باہر آ گیا۔ کم آن شاہ زین، وہ اب بالکل ٹھیک ہے، بتایا تو ڈاکٹروں نے۔ چوٹوں سے زیادہ اس کے ذہن پر اس واقعے کا خوف طاری ہے۔ ڈونٹ وری، سنبھالو خود کو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سنی نے اس کے ویران جھلکاتے چہرے پر بکھیرتی یاسیت کو دیکھا تو پاس آ کر تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ جب شاہ زین آنکھوں کی نمی چھپاتا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے 2 دن میں عافیہ بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن ختیجہ کے واقعے کو بتانے کے انداز میں عافیہ کو مزید شاہ زین سے نفرت کرنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے جس انداز میں عافیہ کی گمشدگی اور شاہ زین کی بے قراری اور مجنونانہ کیفیت کو بیان کیا وہ عافیہ کو آپے سے باہر کر گیا۔ یہ جان کر کہ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اسپتال لے کر آیا تھا وہ تو جیسے پور سلگ اٹھی۔ یہ بدقسمتی ہی تھی اس کی جب شاہ زین گلابوں کا فریش بکے سمیت اس کی خیر گیری کو چلایا۔ عافیہ نے پھول اس کے منہ پر مار کر اتنا شدید رد عمل ظاہر کیا کہ وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے اور چہرے کے رعونت بھرے تاثرات شاہ زین کو خود سے اس کی نفرت سے اچھی طرح آگاہ کر چکے تھے۔ تب سے وہ جو گیا تو کئی دن تک کسی کو نظر نہ آیا۔ شدید سردی کی پرواہ کیے بغیر وہ سنسان سڑک پہ بیٹھا تھا مگر اس کے اندر تو جیسے آگ دہک رہی تھی۔ عافیہ، تم سے محبت نہیں کرتی، اس کے اندر کی گونج پر شاہ زین کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کے رو دے۔ وہ تڑپا تو تھا ہی مگر بھپر بھی گیا۔ میں تمہیں محبت سے حاصل کرنا چاہتا تھا عافیہ،
مگر تم مجھے سختی پر اکسا رہی ہو تو یوں ہی صحیح۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا شاہ زین اصل میں کیا ہے۔ تم نے میری محبت کی بہت توہین کی ہے لیکن اب نہیں۔ اس نے تنفر زدہ انداز میں سوچا اور واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ پچھلے دنوں کی یاسیت اور گہری پسمردگی کے احساسات کو وہ رات اسی سڑک پر ہی اتار پھینک آیا تھا۔ جو فیصلہ اس نے وہاں کیا تھا وہ اس پہ بہت مطمئن تھا۔ خوب اچھے سے تیار ہوتا مرسڈیز میں بیٹھے وہ یونیورسٹی پہنچا صرف عافیہ کی خاطر۔ جب اسے حشاش بشاش دیکھتا سنی خوشی سے پرسکون ہو گیا۔ چلو وہ عافیہ کے صدمے سے باہر تو نکلا۔ خدیجہ عافیہ آئی ہے؟ اس نے خدیجہ کے پاس آتے پوچھا۔ خدیجہ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اس کا ٹھکانہ جانتا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ لائبریری آ پہنچا۔ سفید اسکارف اور جھلکتی اس کی حسین دلکش آنکھیں نزاکت اور رعنائیوں حیا کا سنگم لیے اسے مبہوت کرنے لگا۔ کتنے ہی پل وہ یوں ہی بنا آہٹ کے چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ پرتپش نگاہوں کا احساس ہوا تو عافیہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ جہاں پوری جان سے متوجہ شاہ زین خود کی طرف دیکھتے اس کے لب بھیج گئے۔ اس سے پہلے وہ اس کے برابر سے گزر جاتی جب شاہ زین نے اس کی کلائی مضبوط سے پکڑ لی۔ آج میں تمہیں اپنی بات سنے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ اس کی نگاہوں کی جارحانہ چمک پر عافیہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑتی محسوس ہوئی، مگر وہ اپنا خوف اس پر ظاہر کرتے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو شاہ زین، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ جانتا ہوں، اس لیے آج آخری بار تمہیں وارن کروں گا۔ تمہیں میری باتوں کو سننا ہے اور صرف مجھے سننا ہے۔ ایک جھٹکا دیتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگائے سخت لہجے میں بولا۔ اس کی آنچ دیتی قربت پر عافیہ کو اپنے رخسار دہکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دیکھو تم بدتمیزی کر رہے ہو، جانے دو مجھے۔ جب وہ یوں ہی اسے باہوں میں لیے بہکی نظروں سے دیکھتا بریسلیٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں زبردستی پہنا گیا۔ اب سے تم صرف میری ہو عافیہ، تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ اس کے حواس باختہ چہرے پر نظر ٹکائے وہ درمیانی فاصلہ گھٹا چکا تھا جب عافیہ بے اختیار رونے لگی۔ شاہ زین قہر بھری نگاہ اس پر ڈالتا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اگلے دن عافیہ یونیورسٹی نہیں آئی۔ شاہ زین کو جیسے پتہ چلا اس کی غیر حاضری کا، وہ وہیں سے گاڑی میں بیٹھتا سیدھا عافیہ کے اپارٹمنٹ چلا آیا۔ جانے کیسی بے قراری تھی جو اسے وحشت زدہ کر گئی تھی۔ دروازے کی بیل پر گیٹ کھولنے والی عافیہ ہی تھی۔ اسے شاہ زین کی آمد کا گمان بھی نہیں تھا۔ جب اچانک سے وہاں دیکھتی گھبرا کے دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی۔ جب شاہ زین نے جلدی سے چوکھٹ پر پاؤں رکھتے دروازہ بند ہونے سے روکا اور اندر آتا دروازہ لاک کر دیا۔ شاہ زین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا جو وہ پھٹی نگاہوں سے سانس روک کے اسے دیکھی گئی۔ یہ چہرہ اس سے چھپاؤ میری جان، جس نے تمہارے حسن دیکھا نہ ہو۔ بہت جلد میں تمہارا محرم بن جاؤں گا، پھر تمہارے اس جسم پر، تمہاری سانسوں پر صرف میرا حق ہوگا۔ اس کے قریب آتا اس کے خشک لبوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتا خمار بھری آواز میں بولا۔ عافیہ کا دل خوف کے حصار میں گھرنے لگا۔ وہ اس کی انہی جنونی حرکتوں سے عاجز آ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آج وہ واپس ہی جا رہی تھی۔ رات اس نے پیکنگ بھی کر لی تھی۔ اپنے بابا کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہاں جا کر وہ انہیں کوئی بہانہ کر دیتی۔ شاہ زین کی بڑھتی محبت اور شدتیں اسے خوفزدہ کر چکی تھی۔ عزت سے بڑھ کر تعلیم اور کیریئر اس کے لیے اہم نہیں تھی۔ اپنے اس فیصلے سے اس نے صرف خدیجہ کو آگاہ کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ جانے سے پہلے وہ بات کسی سے شیئر نہ کرے، مگر اب شاہ زین وہاں آ چکا تھا۔ عافیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ شاہ زین اسے چھوڑتا اندر آ گیا۔ عافیہ بے بسی کے شدید احساس سمیت ہونٹ کچلتی آنسو بہانے لگی۔ او ہو، تو تم مجھ سے بھاگ رہی تھی۔ کتنا غلط خیال تھا تمہارا۔ شاہ زین کی پہنچ سے، اس کی محبت سے اب تم بھاگ نہیں سکتی عافیہ۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی جب شاہ زین کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اپنی ضروری ڈاکیومنٹ اب شاہ زین کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے خود پر غشی طاری ہوتی محسوس ہوئی۔ اپنے ضروری ڈاکیومنٹس اب شاہ زین کے ہاتھ میں دیکھ اس پہ خود پر غشی طاری محسوس ہوئی۔ چوری چھپے بھاگنا چاہتی تھی۔ میرا چین و قرار لوٹ کر۔ قدم بڑھاتا وہ اس کی خطرناک حد تک زرد ہوتی رنگت کو دیکھ کر تن سے کہتا، بالکل نزدیک آ گیا۔ عافیہ اگر حواسوں میں ہوتی تو اس حد درجہ قربت پہ کوئی نہ کوئی بچاؤ کی تدبیر ضرور کرتی۔ دیکھ لو، شاید قدرت کو بھی ہمارا بچھڑنا منظور نہیں تھا، تبھی تو مجھے عین وقت پر یہاں بھیج دیا۔ میری لگن سچی ہونے کی دلیل ہے یہ تمہارے ڈاکیومنٹ۔ اپنے کوٹ کی اندھوری جیب میں رکھتا ہوں مسکرا کے بولا، اب بتاؤ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اس کے چہرے پہ جھکا، اس کی سانسوں کی ڈور سے اپنی سانسوں کو انہیل کرتا بولا۔ اس سے پہلے وہ اس کی قربت پر بہکتا
کوئی جسارت کرتا جب عافیہ لہرا کر اس کی باہوں میں گر پڑی۔ شاہ زین عافیہ کے بے ہوش وجود کو گاڑی میں ڈالتا اپنے اپارٹمنٹ لے آیا۔ آہستگی اور نرمی سمیت عافیہ کے کان سے وجود کو بہت ہی احتیاط سے اپنی باہوں میں کسی قیمتی متاح کی طرح سمیٹتا اپنے بیڈ روم سے لاتے احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹا دیا۔ شاہ زین کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کا احساس تھا جس نے اس کی آنکھوں اور چہرے کو مزید حسین بنا دیا تھا۔ عافیہ کے تازہ شیمپو کیے بال بکھرے ہوئے زلفوں کی گھٹاؤں میں جگمگاتا ہوا حسین چہرہ چودھری کے چاند کو بھی گویا مات دے رہا تھا۔ اس کا بہکا دینے والا حسن شاہ زین کی نگاہوں کو خیر کرنے اس کے حواسوں پر بجلیاں بن کر گرا رہا تھا۔ وہ بہکے بہکے انداز لیے اسے دیکھے چلا گیا۔ تبھی عافیہ کے لبوں سے کراہ سی نکلی۔ وہ چونک کر حواسوں میں لوٹا اور نہ جانے اس گستاخی پر آمادہ کرتے خوابناک ماحول میں آ کر وہ کس حد تک بہک جاتا۔ عافیہ بے قراری سے اس پر جھکتا وہ اس کے ملائم گال کو سہلانے لگا۔ جب اگلے ہی لمحے شاہ زین کو خود پر جھکے پا کر اس کی آنکھیں ساکت ہوئی، عافیہ زور سے چیخی، اس کی پناہوں سے نکلتی دور ہوئی۔ اس نے دیکھا چہرہ تو دور اس کا سر تک شاہ زین کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ بے اختیار روتی وہ سامنے پڑی شاہ زین کی شال سے خود کو ڈھانپ گئی۔ کہاں ہوں میں؟ عافیہ کی کانپتی آواز ابھری۔ میرے گھر میں، میرے پاس۔ شاہ زین بے اختیار مسکرایا، پھر شرارتی انداز میں گویا ہوا، یہیں آنا تھا تمہیں بالآخر میری پناہوں میں، میرے پاس۔ عافیہ خوف سے پھیلی نگاہیں سمیت اسے دیکھتی گئی۔ نہیں، مجھے جانے دو شاہ زین، پلیز ایسا مت کرو۔ عافیہ رو رو کر اپنا حشر بگاڑ چکی تھی۔ ان آنکھوں پر اس قدر ظلم ڈھانے کی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ ان پر اب تم سے زیادہ میرا حق ہے۔ میں دانستہ تمہیں چھونے سے اجتناب برت رہا ہوں، اسی احترام سمجھ لو یا کچھ بھی کہ تم اسے پسند نہیں کرتی، ورنہ تم میری پہنچ سے باہر ہرگز نہیں ہو۔ اب سب کچھ شادی کی بات کے لیے اٹھا رکھا ہے، بس تم شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شاہ زین کی نگاہوں سے عیاں بے-تابی اور بے معنی خیز گفتگو اس کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈبا رہی تھی۔ ایک رات دے رہا ہوں تمہیں فیصلہ کرنے کو، اس کے بعد میں تمہارے انکار کی صورت میں اپنے ہر عمل میں خود کو جائز اور آزاد سمجھوں گا۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور عزت سے ہی تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میرا یقین کرو عافیہ، شادی کے بعد میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم رشک کرو گی۔ ہر بات مانوں گا تمہاری، چاہے وہ سید خاندان کے سامنے جھک جانے کی ہو، ان سے صلح کرنے کی ہو، یا تمہارے خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ شاہ زین نے بہت پیار سے اسے راضی کرنا چاہا، لیکن وعدے کے مطابق جب وہ اگلے دن اس کے پاس آیا، عافیہ کا تب بھی جواب انکار کی صورت ملتے اس کا چہرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس کا ہر درم دو ٹوک انکار شاہ زین کو آگ لگا گیا۔ اس کا جذبوں سے سرشار دل ایک دم ہی ویران ہوا تھا۔ تم تو نہیں مانو گی؟ اس کی سرکشی کو دیکھتے وہ درشتگی سے پوچھتا، ایک قدم آگے بڑھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ عافیہ کا کٹھور لہجہ شاہ زین کو زبردستی کرنے پر اکسا گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، عافیہ بھاڑ میں گئی شادی، میں اب تمہیں ایسے ہی حاصل کر کے رہوں گا۔ تمہاری طلب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتی، میں پیاسا ہوں تمہاری محبت کا، تمہارے جسم کی بھوک مجھے وحشی بننے پر مجبور کر رہی ہے۔ انتہائی سخت پن سے کہتا وہ اسے وحشت بھرے انداز میں اپنی طرف گھسیٹ چکا تھا۔ عافیہ کے حلق سے چیخ نکلی اور پورا وجود اس کا لمس پاتے جل گیا۔ اس کی مضبوط پناہوں میں وہ ماہی آب کی طرح تڑپ رہی تھی، شاہ جیسے اس کا تڑپنا بلکنا دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اس جارحانہ انداز میں اسے بیڈ پر پڑک چکا تھا۔ عافیہ کی سانسیں اس کی سانسوں سے الجھنے لگی۔ نہیں پلیز شاہ زین، رک جاؤ۔ وہ مزید اس کی گستاخیوں سے گھبراتی بولی۔ اب کیا ہے؟ ماتھے میں تیوریاں لیے وہ پرتپش لہجے میں بولا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ عافیہ بے دردی سے نچلا لب کاٹتی بولی، سچ؟ وہ بے ساختہ جھوم اٹھا، جبکہ عافیہ منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیاں دبانے لگی۔ شاہ زین کے بلانے پر سنی اور کچھ دوست خدیجہ کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ چلے آئے۔ جب عافیہ کو وہاں دیکھتے خدیجہ کو جھٹکا لگا، دوسرا جھٹکا کچھ دیر میں ہو رہا نکاح تھا۔ دونوں کو یقین کرنا بہت مشکل لگا۔ شاہ زین بہت خوش لگ رہا تھا، جبکہ عافیہ سر تاثرات لیے بے جان جسم بیٹھی تھی۔ جب شاہ زین کے لائے خوبصورت جوڑے کو ایک طرف پھینکتی عافیہ غصے سے بولی، جا کر بول دو اس سے میں یہ جوڑا نہیں پہنوں گی۔ خدیجہ کو ساری بات وہ بتا چکی تھی کہ کیسے شاہ زین نے اسے کڈنیپ کر کے نکاح زبردستی کروا رہا تھا۔ اسے عافیہ کے لیے بہت دکھ تھا۔ جب نکاح کا ایجاب و قبول کرتے عافیہ ضبط کے باوجود رو دی۔ خدیجہ کے سنبھالنے پر بھی وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ عافیہ کی شرط تھی ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی وہ اپنے گاؤں جا کر اپنے بابا بھائی سے بات کر کے انہیں سمجھا کر پھر ہی کرے گی۔ چونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب عافیہ کسی صورت اس کے اپارٹمنٹ میں رکنے کو تیار نہیں تھی۔
جب خدیجہ اور سنی کے جانے کی تیاری دیکھتی وہ خود بھی کھڑی ہو گئی۔ خیریت کہاں کی تیاری؟ عافیہ کی تیاری کرنے پر اندر آتا شاہزین ٹھٹکا۔ اب چلنا بھی تو ہے نا؟ سنی نے جواب دینے کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس عافیہ سے کچھ نہ پوچھنے کا اشارہ کیا۔ اسے دلہن کے لباس میں نہ دیکھ کر شاہزین کا پہلا ہی موڈ آف ہو چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، عافیہ کو میں خود ڈراپ کر دوں گا۔ اسے جواب پہ عافیہ جو چہرے پر سختی لیے کھڑی تھی ہراساں ہو گئی۔ تم لوگ نہیں جانا چاہتے تو ٹھیک ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ خدیجہ کو گھور کر تیش بھرے عالم میں جیسی آگے بڑھی، شاہزین نے اس کی نازک کلائی تھام لی۔ وہ پھر تڑپ کر پلٹی۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کرتا شاہزین مسکرا دیا۔ بے شک چلی جانا ڈیئر وائف، لیکن کچھ وقت میرے ساتھ اکیلے میں گزار لو۔ اس کی نگاہ سے آیا بے تابی اور جوش لفظ اس کا والہانہ بن کر عیاں کر گئے، جبکہ عافیہ یوں تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ ان دونوں کی مصنوعی کھانسی کھانستے پر ہوش میں آتی عافیہ جھٹکے سے ہاتھ کھینچتی باہر نکل گئی، جبکہ شاہزین شرارتی نظروں سے خدیجہ اور سنی کو دیکھتا ہنس دیا۔ اگلے دن یونیورسٹی آنے پر جب اسے معلوم ہوا کہ عافیہ آج پھر نہیں آئی تو اسے ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ سیدھا وہاں سے نکلتا اس کے اپارٹمنٹ جا پہنچا۔ جب بیل بجانے پر شاہزین دروازہ کھلنے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ واپس چلے جاؤ، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، وہ شاید جان چکی تھی کہ تبھی نفرت سے گویا ہوتی بولی۔ شاہزین ایک دم شاکڈ رہ گیا۔ یہ بد اعتمادی اسے کسی تھپڑ کی طرح لگی۔ دروازہ کھولو عافیہ، میں تمہارا شوہر ہوں، شاہزین تمہارا محرم کوئی بوائے فرینڈ نہیں، ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ بات کے اختتام پہ ایک زوردار ضرب اپنے بھاری بوٹ سے لگاتا وہ بری طرح جھنجھنا اٹھاتا۔ عافیہ ایک دم ڈر گئی اور جلدی سے دروازہ کھول گئی۔ جب وہ تیزی سے اندر آتا پیچھے دروازہ بند کرتا اسے دیوار سے لگا گیا۔ شاہزین دور ہٹو، دیکھو تم مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کی آنکھوں میں اترتی خماری دیکھ عافیہ رونی صورت بناتی بولی، تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے عافیہ، مجھ سے اب اور ایک منٹ تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، مجھے تم چاہیے۔ دوپٹہ اس کے گلے سے کھینچ کر اتارتا وہ اس کی مومی گردن کی طرف جھکا۔ نہیں شاہزین، خدا کے لیے رخصتی پہلے ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ آنکھوں میں ڈھیروں نمکین پانی لیے وہ لرز رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں زیادہ حدود پار نہیں کروں گا، لیکن مجھے تمہیں بہت قریب سے محسوس کرنا ہے۔ بس عافیہ، تم مجھے اتنا حق دینے سے روک نہیں سکتی۔ یہ کہتا شاہزین اس کے لبوں پر جھکنے لگا جب عافیہ تیزی سے بولی، ٹھیک ہے، میرا ڈاکومنٹ مجھے واپس کر دے پھر۔ جب اس کی شرط سنتا شاہزین ایک پل کو سرخ رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتا اپنے اندر کوٹ سے اس کی ڈاکومنٹ نکال کر ایک طرف پھینکتا، زور سے اس کے لب پر جھکا۔ وہ اتنی زور سے اس کے نرم لبوں کو اپنی شدت سے چوم رہا تھا کہ عافیہ کو اپنی جان سوکھتی محسوس ہوئی۔ شاہزین شدت و جنون میں بہک چکا تھا کہ کب اس کے دانت اس کے لبوں کو کاٹتے اس کی گردن کو چومنے اور کاٹنے لگے۔ وہ جان ہی نہ سکا عافیہ اپنی پوری طاقت سے اس پہاڑ جیسے انسان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ جیسے اس پر اس وقت کوئی مزاحمت اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ شاہزین اپنی وحشتوں سے پاگل ہوتا اس کے سامنے کی شرٹ کا ایک جھٹکے سے پھاڑ چکا تھا۔ اب اس کے سامنے عافیہ کا حسین مومی جسم پورے شربائے انداز لیے جلوہ افروز تھا۔ شاہزین اس کے گداز جسم کو دیکھتا پاگل ہو گیا اور کسی بھوکے کی طرح اس پر ٹوٹتا اپنی بھوک مٹانے لگا۔ عافیہ کی تیز گرم سانسیں اس کے سسکیاں شاہزین پر کچھ اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ جب 20 منٹ بعد وہ اچھے سے اپنے بوسوں کو اس کے جسم پر جا بجا بکھیرتا تھوڑا دور ہوا تو عافیہ کے آنسو اسے بہت کچھ یاد دلا گئے۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوتا اپنا کوٹ اتارتا اس کے گورے جسم پر ڈال گیا۔ رونا بند کرو، مجھے اپنی محبت کا احترام کرنا اچھے سے آتا ہے۔ اگر اتنا سکون تمہارے جسم سے حاصل کیا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ شوہر ہوں، تمہارا حق رکھتا ہوں تم پر، لیکن مجھے اپنے وعدے کا پاس رکھنا۔ بہت جلد رخصت کروانے آؤں گا، اس کے بعد تم مجھے روک نہیں سکتی۔ عافیہ اس کی آنسو کو صاف کرتا شاہزین زور سے اس کے ہونٹوں کو چومتا انہیں پیار سے کاٹتا چلا گیا۔ اب عافیہ کا مزید وہاں رہنا مناسب نہیں تھا۔ جب پہلی فلائٹ لیتی وہ سیدھا گاؤں چلی آئی تھی۔ سید ولید اور ابراہیم کو عافیہ نے جھوٹ سچ بتاتے مطمئن کر دیا تھا، ورنہ وہ اچانک اس کے چلے آنے پر حیران ہوئے تھے۔ وہیں سید عثمان کے ساتھ ان کے تینوں بیٹے بھی اچانک عافیہ کو دیکھ حیران ہوئے تھے۔ اتنی جلدی کیسے؟ وہ اپنی پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر آ سکتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، ان کے لیے بہت اچھا چانس تھا عافیہ کو قید کرنے کا، خاص کر حمزہ کے شیطانی دماغ نے اپنا چکر چلاتے اسے پلان کو جلد از جلد عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر دیا۔ سردار سلطان شاہ غضب ہو گیا۔ ستین شاہ کو گولی مار دی سید ولید کے بیٹے ابراہیم نے۔ سردار سلطان شاہ جو ڈیرے پر بیٹھے تھے
اپنے ملازم کی بات سنتے جیسے صدمے میں ڈوب گئے تھے، پھر بھاگے جہاں ان کا جوان بیٹا خون میں لت پت اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ سردار سلطان شاہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، اس کے پاس بھاگ کر آتے رو دیے، میرے بچے یہ کس نے کیا؟ اس کے سر کو گود میں رکھتے چیختے تبھی سبتین شاہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور سردار سلطان شاہ کے دل لرزا دینے والی آوازیں ہر طرف گونجنے لگی۔ سبتین شاہ کی موت کی خبر جیسے ہی شاہ زین کے کانوں تک پہنچی، وہ پاگلوں کی طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں بھاگا چلا آیا، جہاں اس کے جوان بھائی کی لاش سامنے دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح باپ کو گلے لگاتا رو دیا۔ بابا کس نے کیا ہے؟ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، گاؤں کو آگ لگا دے۔ سید خاندان کے چھوٹے وارث نے اسے مارا، میرے بچے کو۔ شاہ زین تمہیں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا ہوگا۔ سردار سلطان شاہ کی قہر بھری آواز پر شاہ زین سناٹے میں رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عافیہ کا حسین روح افروز چہرہ گھوم گیا۔ ابھی تو اس کے دل کی سرزمین پر محبت کے پھول کھلے تھے، کیسے پل میں وہ پھول کوئی اکھاڑ پھینک گیا۔ شاہ زین تم بدلہ لو گے نا اپنے بھائی کی موت کا؟ بولو۔ سردار سلطان شاہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے اس کے چوڑے شانوں کو جھنجھوڑتے بولا، میں قسم کھاتا ہوں بابا، اپنے بھائی کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیا تو میں آپ کا بیٹا نہیں۔ اس وقت شاہ زین کی آنکھوں میں دور دور تک ویرانیت تھی۔ جب وہ آواز میں دہشت لیے اپنے بھائی کے چہرے کو ایک نظر دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ اسے جلد از جلد اپنے بھائی کے خاطر رسومات ادا کرنی تھی، جس کے بعد اس کا خونی سفر شروع ہونا تھا۔ چچا جان ابراہیم نے گناہ کر دیا، جس کی معافی موت کے علاوہ اب اور کوئی نہیں۔ اس نے سردار سلطان شاہ کے چھوٹے بیٹے سبتین کو گولی ماری ہے، اب اس خونی کھیل کا کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس کا بڑا بیٹا انتقام ضرور لے گا۔ سید حمزہ بے حد پریشانی میں ٹہلتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ سید ولید اور ایک کونے میں کھڑی عافیہ سن کر جیسے اپنی جگہ پتھر ہوئے تھے۔ بابا میرا یقین کریں، مجھے گولی چلانی نہیں آتی، میں نے خون نہیں کیا، کوئی سازش ہے جو میرے خلاف چلائی جا رہی ہے، مجھے بچا لے بابا، میرا یقین کریں۔ ابراہیم بچوں کی طرح روتا باپ کے بے جان وجود سے لگا بول رہا تھا۔ سید ولید اچھے سے جانتے تھے وہ معصوم تھا، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ چپ کر، تو نے سبتین کو مارا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اب جرگہ بیٹھے گا، خون کے بدلے یا تو خون دینا ہوگا یا پھر ونی میں اپنی بیٹی۔ حمزہ مونچھوں کو تاؤ دیتا اپنے سامنے بیٹھے بیٹے اور باپ کو دیکھتا مسکراتا بولا، نہیں، میں اپنی معصوم بیٹی کو ونی میں نہیں دوں گا۔ تبھی ولید تڑپ کے بولے تھے۔ عافیہ یہ سب سنتی بے اختیار رونے لگی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ پھر کیا کرو؟ چچا ابراہیم کو قربان کرو گے؟ دیکھو میں تو کہتا ہوں عافیہ کا نکاح حمزہ بھائی سے کر دو، اس طرح وہ ونی سے بچ جائے گی۔ جنید مکاری سے بولا، جب عافیہ کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا۔ نکاح پر نکاح، یہ سوچ ہی اس کی روح لرز گئی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، جب دیوار سے لگتی وہ نیچے بیٹھتی چلے گئی۔ کل صبح ہوتے ہی پنچایت بٹھائی جائے گی، میں تو کہتا ہوں ابھی دونوں کا نکاح کر دو۔ اب کیا ہاشم بھی چاپلوسی سے بولا، جس پر حمزہ مسکرا دیا۔ ولید روتے دھوتے ابراہیم کے لیے شکستہ قدموں سے پلٹ کر چل دیے۔ یہ رات ان پر بہت باری تھی۔ کیا لگتا ہے یہ عافیہ کو ونی میں دیں گے یا پھر ابراہیم کو قربان کریں گے؟ جنید گال کھجاتا پرسوچ نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھتا بولا، مجھے یقین ہے چچا اپنے دونوں بچوں کو قربان نہیں ہونے دے گا۔ چلو دیکھتے ہیں آخری کون سا رستہ نکالتے ہیں۔ عافیہ تو میری ہو کر رہے گی۔ حمزہ شیطانی مسکراہٹ لیے بولا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی ابراہیم، مجھے معلوم ہے تم بے قصور ہو، میں اپنی زندگی داؤ پر لگا دوں گی لیکن تم پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ عافیہ ابراہیم کو سینے سے لگاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ولید بھی اس دور آہے پر کھڑے تھے جہاں کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ان کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کے گرنے لگے۔ صبح کا سورج نکلتے ہی جرگہ بٹھایا گیا، جہاں ایک طرف شاہوں کے آدمی ہتھیاروں سے لیس انتقام کی آگ میں جلتے بیٹھے تھے تو دوسری جانب سید خاندان کے مرد بھی کم نہیں تھے۔ جب ایک سردار کھڑا ہوتا بولا، سردار سلطان شاہ کے بیٹے کو مارا گیا ہے، سید ولید کا چھوٹا بیٹا قاتل ہے، اس صورت میں یا تو ولید بیٹے کو دے گا یا پھر ونی میں بیٹی۔ فیصلے کی شروعات ہوتے ہی شاہ زین جو کسی شیر کی صورت اپنے پورے جلال میں بیٹھا تھا، دہاڑتا ہوا بولا، مجھے خون کے بدلے خون چاہیے، سردار ان جان کے بدلے جان۔ اس کی بات سنتے ولید اپنی جگہ پر بیٹھے جیسے گر سے گئے۔ ابراہیم ان کی طاقت تھا، ان کا خون ان کی محبت کی نشانی، وہ کیسے اس معصوم کو سولی پر چڑھا دیتے؟ تبھی عافیہ چادر میں لپٹی روتی ہوئی بھاگ کر تمام سرداروں کے بیچ میں آتی شاہ زین کے قدموں میں گر گئی، جس سے پورے جرگے میں سناٹا چھا گیا۔ میرا بھائی معصوم ہے سردار، خدا کے لیے اس پر رحم کریں، میں خود کو ونی میں پیش کرتی ہوں، جو چاہے سزا مجھے دے لیکن اسے چھوڑ دیں، وہ بے گناہ ہے۔ عافیہ کی آواز پہ جیسے شاہ زین کا دماغ سن ہو گیا،
اس کی محبت اس کے قدموں میں گری بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے مٹھیاں سختی سے بھینچ لی۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ ایک طرف عشق تھا تو دوسری جانب بھائی، وہ کس رستے پر چلتا؟ شاہ زین کا دل کیا کہ آگے بڑھ کر عافیہ کو سینے میں بھر لے، اس کے آنسو اپنے لبوں سے خشک کرے، لیکن بھائی کی موت کا خیال آتے ہی وہ اپنے خول میں مقید ہوتا پتھر بن گیا۔ ٹھیک ہے، ہم ولید کی بیٹی کو ونی میں لینا قبول کرتے ہیں۔ سردار سلطان شاہ کی ابھرتی آواز پر جہاں ہر کوئی حیران کھڑا تھا، وہیں ولید کے ساتھ عثمان اس کے بیٹے بھی دنگ رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ شاہ زین پھٹی آنکھوں سے باپ کو دیکھنے لگا۔ اس کے باپ نے تو خون کے بدلے خون مانگا تھا، پھر یہ ونی، اور جہاں تک ونی کا معاملہ ہے، عافیہ پہلے سے اس کی بیوی تھی، وہ کیسے اپنی محبت کو ونی میں لے سکتا تھا؟ شاہ زین کا سر چکرانے لگا، زور سے وہ زمین پر گرتا جب سردار سلطان نے اسے جلدی سے تھام لیا۔ عافیہ کی بھی ایک چیخ نکلی تھی۔ شاہ زین کو اس حال میں دیکھتے جب تمام سردار اٹھنے سے پہلے یہ فیصلہ کر گئے کہ وہ کل پھر اس جرگے میں آتے شاہ زین اور ولید کی بیٹی کا نکاح کروا کے اسے ونی میں لے جائیں گے۔ بابا آپ نے کیا کیا؟ آپ کو ولید کی بیٹی کو ونی میں نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ مجھے صرف اپنے بھائی کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ میں یہ ونی کا فیصلہ نہیں مانتا۔ ہوش میں آتے ہی شاہ زین زخمی شیر کی طرح تڑپتا بولا۔ جب سردار سلطان شاہ ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتے کھڑے ہوئے، ہم انتقام بھی لیں گے اور کسی کے ساتھ حق تلفی بھی نہیں ہونے دیں گے میرے شیر۔ اس کا گال تھپتھپاتے وہ گہری بات کرتے چلے گئے، جبکہ شاہ زین نہ سمجھی سے انہیں دیکھتا رہا۔ یہ تم نے کیا کیا عافیہ؟ تمہیں جرگے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ولید ٹوٹی شاخ کی طرح زمین پر بیٹھتے ہوئے بولے، بابا سنبھالے خود کو، میں نے جو فیصلہ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یقین کریں، ہمارے ابراہیم کو کچھ نہیں ہوگا، وہ زندہ رہے گا، دیکھیے گا آپ۔ عافیہ آنسو پونچھتی ابراہیم کو سینے سے لگاتی باپ سے بولی، تبھی حمزہ دہاڑتا ہوا باپ بھائیوں کے ساتھ وہاں چلا آیا۔ آج تک ہمارے خاندان کی کوئی عورت جرگے میں مردوں کے بیچ نہیں آئی، اور تمہیں شرم نہیں آئی؟ میرے بھائی کی زندگی کا سوال تھا، اور جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ اب سے میں شاہ زین کے بھائی کے خون کے بدلے میں ونی کی صورت میں جا چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہے تو کل جرگے میں بات کریں، سر اٹھا کر بے خوف لہجے میں کہتی۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ایک طرف غصے سے کھڑا جنید حمزہ سے بولا۔ جب حمزہ ہنس دیا، اس ہرنی کو کیسے قابو کرنا ہے میں جانتا ہوں۔ سیاہ رات کے بیچ کے پہر وہ بڑی سی چادر اوڑھے ابراہیم کا ہاتھ پکڑے اندھا دھند گاؤں کی کچی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی ابراہیم، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں پیچھے سب سنبھال لوں گی۔ بابا کی میری فکر مت کرنا، تم بس اپنا خیال رکھنا۔ وہاں ختیجہ نام کی لڑکی ہوگی، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھولتی سانسوں کے بیچ وہ اسے ہدایت بھی کرتی جا رہی تھی۔ ابراہیم اسے سنتا بس روئے جا رہا تھا۔ اچانک ایک بلیک رنگ کی گاڑی ان کے سامنے جھٹکے سے آتی رکی۔ عافیہ کی سانس اس گاڑی کو دیکھتے سینے میں اٹک گئی۔ جب اس میں سے حمزہ باہر آتا ہنس دیا۔ اچھا تو قاتل کی بہن اندھیرے میں اپنے قاتل بھائی کو بھگا رہی ہے؟ نہیں حمزہ بھائی، ابراہیم بے گناہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ عافیہ پیچھے ہٹتی رو دی۔ اسے بھگا کر خود ونی میں چلی جاؤ گی شاہ زین کے ساتھ، اور میں کھڑا منہ دیکھتا رہوں گا؟ سوری میری جان، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سب میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے ہی تو کیا ہے۔ سبتین کو میں نے مارا اور الزام اس معصوم پر لگایا تاکہ چچا میرا نکاح تم سے کر دے، لیکن نہیں، خیر اب میں ابراہیم کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ کل جرگے میں اس کی لاش پھینک کر شاہوں کے ساتھ حساب برابر کرتے تم سے نکاح کروں گا۔ حمزہ شیطانی روپ لیے ہاتھ میں پسٹل پکڑے ابراہیم کی طرف نشانہ باندھے بولا۔ عافیہ پھٹی آنکھوں سے حمزہ کی طرف دیکھتی ابراہیم کو سینے سے لگائے کانپ رہی تھی۔ تبھی ایک زوردار فائر کی آواز گونجی۔ جب بے اختیار عافیہ چیخی تھی، اس کی دل خراش چینخیں ہر طرف گونج رہی تھی۔ اس نے ابراہیم کو زور سے سینے میں بھینچا ہوا تھا۔ ڈرتے ڈرتے آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گئی۔ ابراہیم صحیح سلامت اس کی پناہوں میں کھڑا تھا، جبکہ حمزہ بے جان لاش زمین پر گرا تھا۔ عافیہ نے پلٹ کر دوسری سمت دیکھا تو اسے شاہ زین ہاتھ میں بندوق پکڑے نظر آیا۔ شاہ زین، ابراہیم بے گناہ ہے، اسے معاف کر دو۔ عافیہ روتی ہوئے اسے پھر چھپانے لگی۔ میں جان گیا ہوں ساری حقیقت، میرے بھائی قاتل خبیث انسان تھا، بابا نے ٹھیک کہا تھا۔ خیر ابراہیم کہیں نہیں جائے گا، کل جرگے میں اس کی لاش کو پیش کرتے میں سب کے سامنے حقیقت بیان کروں گا۔ چلاؤ تم دونوں کو حویلی چھوڑ دوں۔ گہری سنجیدگی سے کہتا شاہ زین ابراہیم کو سینے سے لگا گیا، جو معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس پل عافیہ کو لگا اسے اس انسان سے محبت نہیں عشق ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ بھاگ کر جائے،
اور ابراہیم کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس کے سینے سے لگ جائے۔ اس کے رب نے اس کے دل میں محبت ڈالی بھی تو کس جگہ اور کس مقام پر کہ وہ اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی وہ اس کے سنگ چل دی جو پتھر بنا بیٹھا تھا۔ شاہ زین کی دی گئی شدت وہ محبت بری مہر اب بھی اس کے جسم پر موجود تھی، جس سے آج عافیہ کو محبت محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن جرگے میں حمزہ کی لاش کو پیش کرتے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی، جس پر سب سردار اور گاؤں والوں کو منہ کھلے رہ گئے، جبکہ عثمان اور اس کے 2 بیٹے تو بھائی کی لاش دیکھتے تڑپ گئے۔ لیکن فیصلہ ہو چکا تھا، ابراہیم بے قصور تھا اور قاتل کو اس کی سزا مل چکی تھی۔ جب سردار سلطان شاہ زین کے ساتھ آتے ولید کے پاس رکے جو رو رہے تھے، آپ کی بیٹی کو غنیم میں مانگا تھا، لیکن اب اسے اپنی بیٹی بنانے کے لیے شاہ زین کے لیے مانگ رہا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ سلطان شاہ کے کہنے کی دیر تھی کہ ابراہیم بھاگ کر آتا شاہ زین کے سینے سے لگ کر مسکرا دیا۔ ولید کو اور کیا چاہیے تھا، وہ خوش تھے کہ رب نے ان کے بچوں پر رحم کیا تھا۔ ان کے ہاں کہنے کی دیر تھی جب اسی جرگے میں ایک بار پھر پورے گاؤں اور سرداروں کے بیچ ان دونوں کا نکاح پڑھوایا گیا۔ عافیہ اس پل خوشی سے رو دی کہ اس کے رب نے اس کے لیے دنیا کے بہترین مرد کا انتخاب کیا۔ ساری رنجشیں نفرتیں جیسے دھل گئی تھیں۔ حویلی میں اس کا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا۔ سلطانہ بیگم نے خوشی سے اسے گلے لگایا تھا۔ سلطان شاہ بھی اپنے ایک بیٹے کے غم میں نڈھال ضرور تھے، لیکن ان کی شاہ زین کے لیے خوشی بھی اہم تھی۔ اس گھر کی بڑی بہو ہونے کی حیثیت سے اسے وہ مقام اور محبت دے لا کر شاہ زین کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، جہاں وہ بے قراری سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی شاہ زین طوفان کی طرح کمرے میں آتا، سیدھا الماری کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس مومی مجسم کو نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ عافیہ سے یہ برداشت نہ ہوا، وہ بھاگ کر جاتی اسے سینے سے لپٹ کر رو دی۔ شاہ زین، آپ مجھ سے ناراض ہیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ شاہ زین جو ضبط سے کھڑا تھا اس کا محبت بھرا اظہار سنتا ایک دم دنگ رہ گیا۔ کیا کہا؟ پھر کہو۔ وہ جیسے پاگل ہوا۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے شاہ زین۔ جب عافیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرم لہجے میں بولی تو شاہ زین یہ سنتا خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر چہرے کو چومنے لگا۔ کتنی شدت سے وہ اسے چاہتا تھا، لیکن عافیہ کی نفرت اسے توڑنے لگی تھی۔ لیکن اب اس کی محبت بھرے اظہار پر وہ خود کو روک نہیں سکا۔ عافیہ بھی یہی چاہتی تھی، اس کی محبت میں پور بھیگنا، اور وہ بھیگتی بھی چلی گئی۔ ان کی محبت کی تکمیل پر چاند بھی مسکرا دیا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے آراء کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔